تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اگر ہم غور کریں کہ آپ نے کس طرح نظروں کی حفاظت کا حکم فرمایا، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نظر کی حفاظت کی اس قدر تاکید موجود ہے احادیث مبارکہ میں کہ انسانی چہرے کی کوشش تو اپنی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی شرمگاہوں کو بھی دیکھنے سے منع فرمایا، جانوروں کی شرمگاہوں کو بھی دیکھنے سے منع فرمایا کہ کہیں اس سے ہمارے اندر شہوت یا شہوانی خیالات پیدا نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی غیر محرم پر اچانک نظر پڑ جائے اور اس کا حسن و جمال دل میں اتر جائے تو گھر آ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو، جو کچھ اس غیر محرم کے پاس ہے وہی سب کچھ بیوی کے پاس ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال طریقے سے اپنی ضروریات کو پورا کر لینے سے حرام سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عجیب بات کہی، فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھ سے زنا نہیں چھوٹتا، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، اس کے اوپر جہنمی ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا، یہ نہیں کہا کہ تم تباہ ہو گئے ہو، برباد ہو گئے ہو، کچھ نہیں کہا، بلکہ ان کو بات سمجھائی۔ ان سے کہا کہ کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کی والدہ سے کوئی زنا کرے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کی بہن سے کوئی زنا کرے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کی بیٹی سے کوئی زنا کرے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جن عورتوں سے تم زنا کرنے کی خواہش رکھتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اس کو بھی تو نہیں اچھا لگے گا کہ کوئی اس کے محرم سے اس طرح زنا کرے۔ یہ بات سمجھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان صحابی کے سینے پہ رکھا اور ان صحابی کے لیے دعا فرمائی۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا تو مجھے زنا کی محبت سے زیادہ میرے دل میں کسی اور چیز کی محبت نہیں تھی، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلا تو میرے دل میں اس سے زیادہ کسی چیز کے لیے نفرت نہ تھی۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم بھی اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی کسی کی ماں بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے۔ جس طرح مجھے نہیں پسند آئے گا کہ میری ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کرے، تو مجھے کسی کے ان رشتے کا بھی خیال رکھتے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح صحابی رضی اللہ تعالیٰ اپنے شیخ، اپنے مربی کے پاس گئے اور ان سے اپنے اندر ایک نفسانی بیماری کا ذکر کیا اور علاج کی تقاضا کیا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مشائخ کے پاس جا کے ان سے اپنی نفسانی بیماریوں کا ذکر کریں۔ مشائخ کی توجہ ملنے سے، مشائخ کی دعا ملنے سے، مشائخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں، ان کی توجہات، ان کی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرماتے ہیں۔